السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ کے رمضان شریف میں کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ پہلے عشرے کا آخری روزہ ہے، تو لازمی بتائیے گا۔ اور ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں لازمی بتایا کریں۔ آج کا بیک گراؤنڈ بھی میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل الگ رکھا جائے۔ اچھا، آج کی ویڈیو بھی تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، ڈیٹیل ویڈیو ہے یہ، تو زیادہ باتیں نہیں کرتے، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جس ماہ رمضان مبارک کے 13 حروف کی نسبت سے 13 مدنی پھول۔ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بھلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا وہ یعنی کنواں ہے اور یہ یعنی رمضان شریف دریا، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے اور یہ یعنی رمضان بارش۔ نمبر 2 پر ہے آگے۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلاً بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج محرم کی 10 تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان کے ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے لیے درجے بڑھا دیتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے۔ گزشتہ آیت یعنی پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور غالباً 27ویں شب ہے، کیوں نہ کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورۃ القدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان ہمزاد کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا۔ نمبر 9، قیامت میں رمضان قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا میں نے اسے ان دنوں میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب میں نے اسے ہر رات میں تلاوت تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ نمبر 10 پہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔
رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ نمبر 11، قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نہ سرخانہ نام ہے اور نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام قرآن میں آیا۔ صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ نمبر 12، رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر۔ یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ نمبر 13، رمضان میں 5 حروف ہیں: ر، م، ص، ا، ن، را سے مراد ہے رحمت الہی، م سے مراد محبت الہی، ض سے مراد ضمان الہی، ا سے امان الہی، ن سے نور الہی اور را سے رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف۔ شب قدر میں عبادت تو جو کوئی صدقے دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیسی رہی آج کی یہ ویڈیو ضرور بتائیے گا، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، یہ رمضان یہ میں آپ کو جو ویڈیو آج شیئر کر رہی ہوتی ہوں رمضان شریف میں، یہ ہے فیضان رمضان اردو، اس میں اور اس کے اندر جو آگے سبجیکٹ ہے یا جسے کہنا چاہیے دوسرا، میں وہ جس میں سے پڑھ رہی ہوتی ہوں وہ ہے فضائل رمضان مبارک، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو لکھ کے بھی یہاں پر دے دوں گی، کل کی ویڈیو میں بھی میں نے لکھ دیا تھا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو ویڈیو میں آپ کو پیش کر رہی ہوتی ہوں کہاں سے لی گئی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر گھڑی ہر لمحہ آپ کا عبادت میں، اللہ کے نام میں، توبہ استغفار میں، شکر میں اسی طرح گزرے۔ کوئی نہ کوئی لفظ کام کرتے آگے پیچھے کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اپنی زبان پر کلمہ رکھیں یا اللہ کا ذکر رکھیں، کچھ نہ کچھ آپ کی زبان پہ ذکر رہنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اس میں اور دوسری چیزوں سے، دوسری باتوں سے، دوسروں کی برائیوں سے جتنا ہو سکے گریز کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے